جی آج بات کریں گے ڈبل ایف آئی آر. پولیس 2 ایف آئی آر کرتی ہیں ایک واقعہ میں. ہوا کیا تھا، عزیز بھٹی میں ایک محمد احمد نام تھا، اس کو پکڑا. شو کی ایف آئی آر میں اس نے پولیس پہ گولی چڑھائی، اس کو بیچ کے ہاف فرائی کر دیا، ٹانگ میں گولی مار دی. اور وہ ہاف فرائی جتنے بھی کیسے ہوتے ہیں سندھ میں، ایک ہی پوائنٹ، ٹانگ کے ایک ہی پوائنٹ میں ہوتے ہیں. تو اس کا ایف آئی آر، مین ایف آئی آر الگ کر دی. وہ اس سے پسٹل بھی نکلا، اس کی ایف آئی آر 2 الگ کر دی. ایک ہی بندے کے 2 ایف آئی آر آپ فائل کر دو، تاکہ وہ بیل دو بیل فائل کریں، دو شیورٹی کرے، اور وہ ٹرائل کے چکر میں وہ جیل میں سڑتا رہے. ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کیا. ہم نے صرف یہ درخواست کی، جو آرمس ایکٹ کی جو ایف آئی آر ہے اس کو کینسل کیا جائے، وہی سیکشن مین ایف آئی آر میں ایڈ کیا جائے، تاکہ ہم ایک ٹرائل چلائیں، ایک بیل لیں اور سارے سیکشن پروسیکیوٹ ہو جائے. ہمیں کوئی ایشو نہیں. مگر سٹی کورٹ بھری ہوئی ہے. پولیس مقابلے والی ایف آئی آر دکھا کر لوگوں کو بٹھا کر گولیاں مارتی ہے. جس کو گولی لگتی ہے، ہاف فرائی ہوتا ہے، اس پہ تو آپ نے زندگی کا داغ لگا دیا. ابھی پتہ چلے گا بھائی، سزا جزا جج کے ہاتھ میں ہے. مگر پولیس والے کیا کرتے ہیں، پہلے پولیس والوں کو گولیوں کا حساب دینا پڑتا ہے. اب لوگوں بولتے سر ہم نے تو ریکوری کر لی، پولیس مقابلے میں فائر ہو گئی، اسٹریٹ فائر کیا پولیس پارٹی میں، تو ہم نے جوابی کارروائی میں اس کو مار دیا. اور ہمیشہ جتنے بھی سندھ میں ہاف فرائی ہوتے ہیں، یا پورے پاکستان میں بھی، اسی پوائنٹ ٹکلی کے اوپر ہی اسی پوائنٹ میں گولیاں چلائی جاتی ہیں. لوگوں کو معذور کیا جائے، تاکہ وہ انصاف نہ لے اور سوسائٹی میں اس کو ساری بری نظر سے دیکھ لیں. اس کو سزا ٹرائل سے پہلے ہی مل جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کیا، تاکہ جو مقابلے والی مین ایف آئی آر ہے اس میں بھی آرمس ایکٹ والا سیکشن ایڈ کیا جائے. جو آرمس ایکٹ کی جو ایف آئی آر ہے اس کو رد کیا جائے، تاکہ اسٹیٹ شیل پرووائڈ ان ایکسپینسو اینڈ ایکسپیڈیشس جسٹس. اس سے کیا ہوتا ہے، 2 ٹرائل چل رہے ہیں، 2 بیل چل رہی ہیں، تو بندے کو اتنا، اس سے پاس ہمارے ملک میں انصاف بہت مہنگا ہے، از اے ویری ایکسپینسو جسٹس. تو لکھتے ہیں اب سندھ ہائی کورٹ نے اس چیز پہ انٹروین کیا ہے، اینڈ نوٹسز کر دیں آئی جی سندھ کو، ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو، اینڈ آئی یو انویسٹیگیشن آفیسر کو، اینڈ ہوم ڈپارٹمنٹ سیکرٹری کو، تاکہ دیکھتے ہیں ان کا موقف کیا ہے. کیا ایک واقعہ پہ 2 ایف آئی آر ہو سکتی ہیں؟ دیٹ از کوشچن آف دا لا، اینڈ وی لرن فرام ایچ ادر، اینڈ لیٹس سی دا واٹس ہائی کورٹ اسٹینڈ آن دس. تاکہ کیا 2 ایف آئی آریں پاسبل ہیں ایک ہی انسیڈنٹ کی. اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو ہیئر فرام یو اف یو ہیو اینی کوئری ریگارڈنگ دس. اگر کوئی بھی، کیونکہ میں سٹی کورٹ میں اس طرح کے لاتعداد کیسز ہوتے ہیں، پولیس مقابلے کی ایف آئی آر الگ ہوتی ہے، آرمس ایکٹ کی الگ ہوتی ہے، 3 ایف آئی آر ایک ہی بندے پہ، ایک ہی واقعہ، ایک ہی انسیڈنٹ ہوتی ہے. دیٹ از ایکچولی کیا ہوتا ہے، انصاف سے دور رکھنا. ٹرائل ڈیلے ہوتا ہے، جسٹس ڈیلے ملتا ہے، اور لوگوں پہ آف رائٹ ویسے ہو چکے ہوتے ہیں ٹانگوں سے معذور. آپ جائیں سٹی کورٹ میں، جیل جائیں، بھرے ہوتے ہیں جیل، لوگوں سے معذور بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، پولیس والوں کی ایکسپیرینس یہ ہوتی ہے، اس سے کرائم رکتا ہے، کم ہوگا. ایسے کم نہیں ہوگا، کم تب ہوتا ہے جب ایکسپیڈیٹ جسٹس ہوگا، قانون حرکت میں آئے گا، جج فیصلہ کرے گا، ٹرائل پراپر چلے گا، فاسٹ چلے گا. مگر جب آپ ایک ہی واقعوں کے 2 ٹرائل چلوائیں گے، 2 کیسز پینڈنگ ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے اننیسیسریلی ایک کورٹ پہ برڈن ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں، یہ ایک چیز پوائنٹ آؤٹ ہوئی تھی، تو آئی فائل ریٹ پٹیشن انڈر آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن، تاکہ میرے مجرم آرٹیکل 25 کے تحت میرا جو کلائنٹ ہے، جس کو ابھی مجرم قرار دیا جا رہا ہے، اس کا بھی حق اتنا ہے جتنا ہمارے ملک کا پرائم منسٹر کا ہو، چاہے کسی بھی سیاسی لیڈر کا اتنا ہی حق ہے. کیونکہ آئین سب کے لیے برابر ہے. آئین کہتا ہے انصاف کے دروازے سب کے لیے سیم کھلے ہوئے ہیں. مگر ان پریکٹیکل دیکھا جائے، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھا جائے، امیر کے لیے دروازے ہوتے ہی نہیں ہیں. سارا کھلا ماحول ہوتا ہے. سارے دروازے بنائے جاتے ہیں غریبوں کے لیے، تاکہ وہ انصاف لے نہ سکیں، داد فریاد کر نہ سکے پولیس کے بارے میں. اگر پولیس اس کو ہاف فرائی کیا ہے، انجری کیا ہے، زخمی کیا ہوا ہے، کوئی نہیں بولے. پولیس ایز اے مافیا، ایز اے ڈپارٹمنٹل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو انصاف روڈ پہ کرتی ہے. پھر کورٹ کا کیا فائدہ میں؟ کورٹ اگر فیصلہ تو جج کرے گا نا، اگر کس نے کرائم کیا ہے، اگر کسی کرائم میں انوالو ہوا ہے. پولیس کی ایکسپلینیشن ایسی ہوتی ہے، ہم بندے کو پکڑ کے رکھتے ہیں، وکیل صاحبان بندے کو چھڑوا دیتے ہیں کورٹ سے، تو ہم کرائم کو کیسے کنٹرول کریں؟ بھائی جیسے یو ایس میں دیکھیں، امریکہ میں لنڈن میں دیکھیں، تو سارا جو پولیس کا کانسٹیبل ہوتا ہے، سارا وہ اکوپ ہوتا ہے، وہ ساری کیمراز لگا ہوتے ہیں، اور سارا CCTV لگا ہوتا ہے. ایویڈنس ریکارڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، ماڈرن ڈیوائس کا یوز کیا جاتا ہے، تاکہ اگر کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس کی کیمرہ سے انڈیپینڈنٹ جو کیمرہ IG آفس سے، مین آفس سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، تو اس سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس ملزم کو سزا ملے گی.
مگر وہ سپاہیوں کو جو سندھ پولیس سپاہیوں کو کچھ فیسلٹی دیتے نہیں ہیں تاکہ ایویڈنس لیک آف ایویڈنس کے حساب سے لیک آف وٹنسز کے حساب سے بندے چھوٹ جاتے ہیں. اور الزام کیا لگتا ہے کورٹوں پہ الزام لگتا ہے وکیل صاحب نے مجرم کو چھڑا دیا. تو اسی کارن ہے تو پھر پولیس کیا کرتی ہے فرسٹریشن میں آ کر لوگوں کو گولیاں مارتی ہیں. ہاف فرائی فل فرائی ابھی ہوا ہے نا کمبھار کا کیس, تاکہ اس کو فل فرائی ہی کر دو تاکہ اس کو انصاف لینے کی کیا ضرورت. تو مثلا کافی کیسے سماج سندھ میں پڑے ہوئے. ایک ہندو صاحب تھے تو ان کو گولی مار دی تھی. ایک پولیس پہ ڈی آئی جی صاحب تھے, پتہ نہیں اس پہ کیس چلا تھا, اس میں ڈیمیجز کا فائل کیا ہوا تھا. اس طرح کے لاحتعداد کیسز پولیس اپنا قانون خود آپ لیتی ہے. حالانکہ ان کا کام ہوتا ہے قانون پہ عمل درآمد کرانا, مگر ہمارے ملک میں پولیس تقریباً قانون اپنے ہاتھ میں لیتی ہے. وہ سمجھتی ہے تاکہ کورٹ بھی ہم میں, پولیس بھی ہم میں, سب کچھ ہمیں. مگر ہم رول آف لا میں بیکاز وی بلیو ان کانسٹیٹیوشن اٹ ورکس فار ایوری سٹیزن آف دا کنٹری. ہم چاہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ اس میں کیا آبزرویشن دیتی ہے تاکہ 2 FIR ہو سکتی ہیں, ایک واقعہ کے. اور میرے کلائنٹ کو جس نے ہاف فرائی کیا ہے, جس کو انجری کیا, گولی ماری ہے, تو اس پہ بھی ڈپارٹمنٹل انکوائری فائل کریں گے تاکہ انصاف پورا ملے کس کو. تھینک یو سو مچ.